انسان اتنی احتیاط سے چلے کہ اس کا دامن، روحانی دامن، کسی گناہ میں ملوث ہو کر داغدار نہ ہو جائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں، تقوی کچھ کاموں کے نہ کرنے کا نام ہے۔ کن کاموں کے نہ کرنے کا نام ہے؟ ہر اس کام کو بندہ چھوڑ دے جس کام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، ہر اس کام کو چھوڑ دینا جس کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آئے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی ہم غور کریں کہ ہمارے کن کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اللہ اور ہمارے تعلق میں فرق آ جائے گا، تو ظاہر ہے کہ ہر وہ گناہ، جو بھی گناہ کا کام ہوگا، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی میں شمار ہوگا، جو نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہوگا، جس کو گناہ کہتے ہیں، ہر اس کام کو کرنے سے ہمارے اور اللہ کے تعلق میں فرق آئے گا، تو ہمیں ان کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو تقویٰ کچھ کرنے کا نام نہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو بندہ بہت نماز پڑھنے والا ہے وہ متقی ہے، بہت زیادہ تسبیح پڑھنے والا متقی بندہ ہے، ہر سال حج عمرہ کرنے والا متقی ہے، شاید بہت زیادہ بیٹھ کر ذکر کرنے والا متقی ہے۔ نہیں، نماز پڑھنے والا نمازی ہے، ذکر کرنے والا ذاکر ہے، عبادت کرنے والا عابد ہے، حج عمرے کرنے والا حاجی ہے۔ یہ سب چیزیں کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، مگر متقی وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑنے والا ہے۔ جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا وہ متقی بندہ ہے۔ ایک آدمی جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنی مرضی باتیں کرے، اگر اس نے گناہ نہیں چھوڑے تو وہ متقی نہیں کہلا سکتا۔ تو تقویٰ کچھ کرنے کا نام نہیں، تقویٰ کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ کئی مرتبہ ایک عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید متقی بننا تو بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے تو شاید اتنے نفلیں پڑھنے پڑیں گی، ہمیں اتنی راتیں جاگ کر گزارنی پڑیں گی، یا شاید تقویٰ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی اونچے پہاڑ پر جا کر، بہت پہاڑ کے اوپر جا کر چڑھنا پڑے گا۔ کچھ بھی نہیں کرنا، نہ آپ نے نفلیں پڑھنی ہیں، نہ آپ نے کوئی صدقہ دینا ہے زیادہ، نہ آپ نے اس کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی باتیں کرنی ہے، صرف ایک کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا ہے۔ جس دن ہم یہ نیت کریں گے، جس لمحے میں یہ نیت کریں گے، ہم اسی وقت سے متقی کہلانا شروع کر دیں گے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ متقی بندے کو اللہ زیادہ عبادت کی توفیق دیتے ہیں، متقی بندے کو اللہ تعالیٰ ذکر کی توفیق دیتے ہیں، متقی بندے کو اللہ تعالیٰ کثرت سے حج اور عمرے کی توفیق دیتے ہیں، مگر متقی ہوتا وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ اب ہم میں سے جو بندہ جس وقت یہ نیت کر لے کہ آج کے بعد میں نے گناہ نہیں کرنے، آج کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرنی، اسی وقت سے وہ متقیوں میں شمار ہونے لگ جائے گا۔ اس لیے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ کچھ کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو ہم غور کریں کہ آخر کیا ہماری پوری زندگی ایسی گزر جائے گی؟ پچھلے 30 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں اور ابھی تک متقی نہیں بنے، پچھلے 40 سال سے روزے رکھ رہے ہیں اور اب تک متقی نہیں بنے، تو کیا اسی ڈگر پر ہی زندگی گزرے گی کہ بغیر تقوی کی صفت کے ہم دنیا سے چلے جائیں گے؟ یا ہمیں اس کے لیے آج ہی فرم کمٹمنٹ کرنی چاہیے، پکی نیت کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں پر سچی پکی توبہ کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم بالجزم کریں گے، تاکہ آج ہی سے ہم متقی بن جائیں۔ اب یہ رمضان کی آخری راتیں شروع ہو گئی، آج یہ پہلی طاق رات ہے، اور ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام نے چونکہ فرمایا کہ تم شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو ممکن ہے آج ہی کی رات وہ شب قدر کی رات ہو۔ تو شب قدر کا کیا مطلب؟ یاد رکھے، مومن کے لیے تو ہر وہ رات ہی شب قدر ہے جس کی وہ قدر کر لے، چونکہ رمضان کی ہر رات ہی قابل قدر رات ہے، جس رات کی بندہ قدر کرے وہ شب قدر بن جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ آسمان سے ندا کرواتے ہیں، حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا، فأعطی لہ، کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کے رزق کو جو ہے فراخی کر دی جائے، ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کرنا چاہتا ہو اور ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں، ہم اس کی مغفرت کر دیں۔
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ندائیں پورے رمضان میں ہو رہی ہوتی ہیں، ہر رمضان کی رات کے اندر یہ ندا ہو رہی ہوتی ہے۔ اب جو قدر کر لے گا تو وہ اس کے لیے شب قدر بن گئی۔ تاہم یہ جو آخری طاق راتیں ہیں، ان میں چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں تلاش کرو، تو ان میں تو بہت زیادہ امکان ہے۔ تو آج یہ پہلی طاق رات ہے۔ اگر اس پہلی طاق رات میں ہم دل میں یہ ٹھان لیں کہ ہم نے اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالنا ہے، نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی سچی پکی توبہ کی کریں، معافی مانگیں، اور آئندہ کی نیت کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ آٹومیٹکلی 100% گناہ فوراً ہی چھوٹ جائیں گے۔ ہم نیت کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ گناہوں سے ہماری جان چھڑوانا شروع کر دیں گے۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہم گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ جس انسان کے دل میں نیت آ جائے کہ میں نے اپنے مولا کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنی ہے، چونکہ قرآن میں فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں ہوتے مگر متقی لوگ۔ جس بندے کے دل میں تقویٰ ہوگا، جو گناہوں سے بچنے والا ہوگا، وہی اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کا دوست بننے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے، دیکھیں شیطان تو قید ہو جاتا ہے۔ جیسی رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور سرکش شیاطین کو قید کروا دیتے ہیں۔ یہ شیطان کے قید ہونے کے باوجود اگر ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے تو یہ تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ ہم نے سچی پکی توبہ کی نہیں ہوتی، اور یہ گناہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، ہمارے نفس کی اصلاح نہیں ہوئی بھی ہوتی، نفس کا تزکیہ نہیں ہوا ہوتا، اور یہ نفس مکار ہوتا ہے، یہ گناہوں کا عادی اور خوگر بن چکا ہوتا ہے، نفس کو گناہوں کا چسکا لگ چکا ہوتا ہے۔ جیسے ایک نشے کا مریض، اس کو نشہ نہ ملے تو وہ بے چین ہوتا ہے، تڑپتا ہے، اسی طرح ہمارے نفس کو بھی گناہوں کا ایک نشہ ہوتا ہے، جب تک وہ نشہ پورا نہ ہو تو یہ بے چین رہتا ہے، ہم اس کے لیے اس کو ایڈکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم نشہ پورا کرتے ہیں۔ تو اس کی بھی ہمیں نفس کی گناہوں سے بھی توبہ کرنی ہے۔ نفس کی جو چیزیں محبوبات نفس بن چکی ہیں ان کو بھی چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ دیکھیں ہمیں نماز کی لذت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک گناہ کی لذت کے ہم عادی ہوں گے، ہمیں ذکر کی حلاوت کا اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا جب تک ہم گناہ کی لذت کو نہیں چھوڑیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کا لطف ہمیں اس وقت تک نہیں ملے گا، سجدے کا سرور ہمیں اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا، چونکہ ایک دل کے اندر نور اور ظلمت جمع نہیں ہو سکتے۔ گناہ میں ظلمت ہے، گناہ کے اندر بدبو ہے، گناہ ناپاک ہے، جبکہ قرآن، عبادت، ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد، نماز، یہ سب کا سب نور ہے، یہ سب کا سب پاک ہے۔ تو ناپاک اور پاک چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، ایک سے ہجرت اختیار کرنی پڑے گی۔ جب ہجرت اختیار کر لیں گے، جب توبہ کر لیں گے، اسی وقت سے ہمیں عبادت کی لذت ملنی شروع ہو جائے گی۔ یہ بات نہیں ہے کہ جو متقی بندہ ہے اس کی زندگی میں کوئی لذت نہیں ہے، اس کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے روحانی لذتیں رکھی ہوئی ہیں، زندگی کے مزے رکھے ہوئے ہیں، اور حقیقی مزے بھی وہی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں اس کی عادت نہیں ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں گے تو ہماری زندگی بہت روکھی پھیکی ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ جس کو اللہ تعالیٰ دل کے مزے عطا کر دیں وہ اعضاء کے مزے بھول جاتا ہے۔ گناہ میں تو آنکھوں کی لذت ہے، کان کی لذت ہے، جسم کے باقی اعضاء کی لذت ہے، ان اعضاء کا سردار انسان کا دل ہے۔ دل کو جو ہے روحانی لذتیں ملتی ہیں، اللہ کی یاد کی لذت، ذکر کی لذت، قرآن کی تلاوت کی لذت۔ اس ذکر کو اگر صحیح لذت کا پتہ چل جائے تو یہ دنیا کی لذتیں بھول جائے گا۔ جیسے ایک نوجوان بچہ جس کی شادی ہوتی ہے تو اب اس بچے کو اگر نوجوان لڑکے کو کوئی کہے کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جا رہا اور رات کو سہاگ رات منانے کے لیے، اور چھوٹا کزن آئے اور وہ کہے آؤ میرے ساتھ، آؤ ہم ذرا گیم کھیلتے ہیں، تو وہ کہے گا نہیں بھائی میرے لیے اس وقت جو ہے نا سب سے اچھی گیم اپنی بیوی کے پاس ہے۔ وہ کہے گا اچھا آؤ میں تمہیں چاکلیٹ دوں گا، میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا، تو وہ کہے گا چاکلیٹ کا مزہ بھی ہے، آئس کریم کا مزہ بھی ہے، مگر یہ مزے چھوٹے ہیں اور وہ مزہ بڑا ہے۔
مگر بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں ابھی اس بات کا نہیں پتا، جب تم بڑے ہوگے تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا۔ تو جیسے ایک نابالغ بلوغت کی لذتوں کو نہیں جانتا، وہ سمجھتا ہے کہ چاکلیٹ بڑی میٹھی ہوتی ہے، آئس کریم بہت اچھی ہوتی ہے، گیند بہت اچھی ہوتی ہے، اسی طرح جو شرعی نابالغ ہوتا ہے اس کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی لذت کیا ہے، ذکر کی لذت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کی لذت کیا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو منانے کی لذت کیا ہے۔ وہ جب یہ لذت اس کو دل کی لذت ملتی ہے تو وہ ساری دنیا کی لذتیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو آج ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے کس لذت کو حاصل کرنا ہے، اصلی لذت کو حاصل کرنا ہے یا ہم ابھی تک ان چھوٹی چھوٹی لذتوں کے پیچھے ہی پڑے رہیں گے۔ تو یہ لذتیں تو دنیا میں ختم ہو جائیں گی، بلکہ ان لذتوں کا تو حساب دینا پڑے گا۔ یاد رکھیں، ہر وہ لذت جو گناہ کے ذریعے حاصل کی جائے وہ لذت وقتی ہوتی ہے، مگر اس گناہ کی وجہ سے ملنے والا عذاب دائمی ہوگا۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، چند لمحوں کی خطا ہوتی ہے اور انسان کو سال ہر سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو کیا فائدہ ایسی لذتوں کا کہ جو دنیا میں بھی رسوا کریں اور قیامت کے دن بھی انسان کو عذاب کا مستحق بنائیں؟ کیوں نہ ہم اس رمضان کی اس قیمتی رات کے اندر ہم دل میں یہ ٹھان لیں کہ اے اللہ، میری زندگی کے اتنے سال نافرمانی میں گزر گئے، بغاوت میں گزر گئے، میں نے تقوی کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھا۔ میں سمجھتا رہا کہ شاید تقوی زیادہ عمرے کرنے کا نام ہے، زیادہ تسبیح پڑھنے کا نام ہے، شاید تقوی بہت زیادہ جو ہے نا ذکر کرنے کا نام ہے۔ تو تقوی گناہوں کے چھوڑنے کا نام ہے۔ ہم اسی وقت توبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہم سے چھڑوا دے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کو عبادت کی لذت ملنی شروع ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ یہ نیت کرتے ہیں نا سب کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تقوی لے کر آئیں گے، تاکہ ہماری زندگی اب آئندہ جو رمضان ہماری زندگی میں آئے تو ہم اس رمضان سے پوری طرح فائدہ اٹھائیں۔ یہ رمضان فائدے سے خالی نہیں ہے، الحمدللہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، مگر دنیا کے معاملے میں جیسے ہم میکسیمم بینیفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پورا فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ کوئی بندہ ادھورا نفع نہیں کمانا چاہتا، کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے جو ہے نا صرف 10% مجھے میری تنخواہ ملے، مجھے وہ چاہتا ہے کہ 100% ملے۔ اسی طرح متقی بن کر جو بندہ رمضان گزارے گا اسے کامل اجر ملے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقی بندے کی 2 رکعت غیر متقی کی 1000 رکعت پر فضیلت رکھتی ہے۔ تو دیکھیں، جب تقوی کے ساتھ ہم عبادت کریں گے، ذکر کریں گے تو اس کی لذت کچھ اور ہوگی۔ تو ہم نے تقوی کے لیے بس ایک کام کرنا ہے کہ آج توبہ کر لیں اور بقیہ 9 دن اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ گناہوں سے جان چھڑوا دیجیے، من مرضی سے جان چھڑوا دیجیے، خواہش پرستی سے، نفس پرستی سے میری جان چھڑوا دیجیے اور مجھے خدا پرستی عطا فرما دیجیے، مجھے اپنی محبت کا نور عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، میں آج تک گناہوں کی لذتوں میں کھیلتا رہا، مجھے اپنی یاد کی لذت عطا فرما دیجیے۔ انشاءاللہ جب ہم توبہ بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ جو بندہ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ یا اللہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، بچ نہیں سکتا، آپ مجھے بچا لیں، تو اللہ اس کو یقیناً بچاتے ہیں، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی حقیقت کو اور روزے کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقوی کی صف سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنکھیں بند کر کے ذکر کریں گے، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں گے تاکہ یہ دل دعا کے لیے تیار ہو جائے۔ دیکھیں، توبہ اصل میں ندامت کا نام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الندم توبہ، یہ دل میں گلٹی کا فیل ہونا، ندامت کا آ جانا کہ میں نے جیسی لائف گزاری ہے مجھے نہیں گزارنی چاہیے تھی، میں نے زندگی جس ڈگر پر گزاری ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں جو گناہ کر گزرا ہوں مجھے یہ گناہ نہیں کرنے چاہیے تھے، کاش میں یہ نہ کرتا۔ اس کا نام ندامت ہے۔ اس ندامت پر توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس ندامت کی کیفیت کو بنانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھیں، اپنے دل کو اٹیچ کریں اور کوشش کریں کہ دل جو ہے وہ غیر سے خالی ہو، دنیا کے خیالات سے پاک ہو، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہو، اللہ ہی کی طرف جو ہے متوجہ ہو۔ جب اس نیت کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی۔
تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیجئے، سر جھکا لیجئے، دنیا اور ما فیہا سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس تصور کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے پھر جاتی نہیں، من کی دولت ہاتھ آتی ہے پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، پانی پانی کر گئی مجھ کو مرشد کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو مرشد کی یہ بات، تو جھکا جو نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ دعا کر لیجیے۔ یہ بہت مبارک رات ہے، رمضان کی قیمتی ترین رات ہے۔ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کریں، دل میں یہ عہد اور ارادہ کریں کہ ہم اپنی پچھلی زندگی کے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کرتے ہیں اور آئندہ نیکوکاری والی پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کرتے ہیں۔ جیسی نیت انسان کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مطابق مراد مل جاتی ہے۔ تو سچی نیت کر لیجئے، گناہوں کی معافی کی نیت کر لیجئے، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگ لیجئے، اللہ کو منانے کی نیت کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والأحیاء منهم والأموات۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کے سب آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری ہڈی ہڈی گوٹی گوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ پروردگار عالم، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو رات میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ کر کیے معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان کو معاف فرما، اور جو کر کے بھول چکے ان کو معاف فرما۔ اے مالک، بہت سے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ کرتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ یہ گناہ ہیں، اور ان گنت ایسے گناہ بھی ہیں کہ ہم نے گناہ بھی کیے اور ان گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھا۔ اے اللہ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ تسلیم نہیں کرتے، گناہوں کو مانتے نہیں، کوئی نہ کوئی تعویل اور حجت بنا لیتے ہیں۔ اے پروردگار عالم، ہماری چوری اور سینہ زوری کو معاف فرما، ہماری ہٹ دھرمی کو معاف فرما، ہمارے دوہرے جرم کو معاف فرما۔ اے کریم آقا، ہمیں وقت کے فتنے سے محفوظ فرما، گناہ کو گناہ نہ سمجھنے کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں زندگی میں اپنی غلطی تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے سنا ہے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگتا ہے اللہ اس کی توبہ جلدی قبول کرتے ہیں۔ میرے مالک، ہم بھی اپنے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ بہت گناہ ہو جاتے ہیں، پروردگار عالم آپ معاف کر دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، گناہوں سے ہماری جان چھڑوا دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کی لذتوں سے ہماری جان چھڑوا دیجئے۔ میرے مالک، نفس و شیطان نے آج ہمیں گناہوں کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، اے اللہ ان زنجیروں سے آزادی عطا فرما دیجئے۔ پروردگار عالم، گناہوں کے پہاڑوں جیسے بوجھ ہیں جو آج سروں پر رکھ کر ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، اے اللہ ہمارے سر سے یہ بوجھ اتار دیجئے، ہماری کمر سے یہ بوجھ اتار دیجئے۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ آپ نے خود ہی تو اپنے کلام پاک میں فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آپ نے خود ہی فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے محبوب میرے ان بندوں کو آپ بتا دیجئے جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے، جو اپنی جانوں پر بہت زیادہ گناہوں کی وجہ سے ظلم کر چکے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اے میرے مالک آپ بھی سچے ہیں، آپ کا کلام بھی سچا ہے، اور آپ نے اپنے محبوب پر جو قرآن نازل کیا وہ محبوب بھی سچے ہیں۔ اے اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اے میرے مالک ہم آپ کی رحمت سے نا امید نہیں ہیں، اسی لیے تو آپ کے در پر آ کر بیٹھ گئے، اسی لیے تو آپ کے گھر میں امید لگا کر بیٹھ گئے۔ میرے اللہ خالی دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اور آپ کے علاوہ ہمارا کوئی پروردگار بھی نہیں۔ دنیا کا فقیر ایک دروازے سے انکار ہو جائے وہ دوسرے دروازے پر چلا جاتا ہے، دوسرے دروازے سے دھتکار دیا جائے تیسرے دروازے پر چلا جاتا ہے۔ میرے مالک ہمارے پاس تو آپ کے در کے علاوہ کوئی در بھی نہیں، ہمیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کا در دکھایا اور بتا دیا کہ اس در کے علاوہ کوئی دوسرا در نہیں۔ انبیاء نے بھی آپ کے در سے لیا، اولیاء نے بھی آپ کے در سے لیا، ہم بھی آپ کے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ اپنے در سے ہمیں خالی مت لوٹائیے، نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت تو اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اے اللہ اس رمضان کو ہماری مغفرت کا بہانہ بنا دیجئے، اے اللہ قرآن کو ہماری مغفرت کا بہانہ بنا دیجئے، تراویح کو ہماری مغفرت کا بہانہ بنا دیجئے، اے اللہ ان روزوں کو ہماری مغفرت کا بہانہ بنا دیجئے۔ اے کریم عطا کرم فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے آج ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے، ہماری آنکھیں خشک ہو چکی۔ اے اللہ بن آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے۔ اے اللہ ہم اس دل کے پتھر ہونے کا رونا بھی آپ ہی کے سامنے روتے ہیں۔ اے اللہ آپ کی رحمت کی جب نظر پڑتی ہے اے اللہ پھر تو بڑی بڑے پہاڑ پگھل جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے پہاڑوں سے زیادہ سخت دل کو اپنی رحمت سے پگھلا دیجئے۔ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگیوں کا سوال ہے۔ اے اللہ ہم گرے پڑے، اے اللہ لٹتے پٹتے شیطان سے بالآخر آپ کے در پر آ کر بیٹھ گئے، آپ کے گھر پر آ کر بیٹھ گئے۔ اے اللہ شیطان نے بھی ہمیں جی بھر کر لوٹا، نفس نے بھی ہمیں خوب گرایا۔ اے اللہ لوٹے پھوٹے بندے پر تو دنیا والے بھی ترس کھا لیتے ہیں، اے اللہ آپ بھی ہم پر ترس کھا دیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ اگر آپ نے رحم نہ کیا تو پھر کون ہے جو ہم پر رحم کرے گا؟ آپ نے مغفرت نہ کی تو آپ کے علاوہ وہ کون سی ہستی ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتی ہے؟ آپ نے اگر اپنے کرم کا معاملہ نہ کیا میرے مالک پھر کوئی کرم نہیں کر سکتا، کوئی ہماری منزل اے اللہ ہماری کشتی کے کنارے نہیں لگا سکتا۔ آپ رحمت فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ چند لوگ آپ کی محبت میں اے اللہ اس رمضان کی طاعت رات میں آپ کے گھر میں جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے خالی دامن بھر دیجئے۔ میرے مالک ہے تو یہ نقل ہی، لیکن یہ کس کی نقل ہے؟ یہ آپ کے اولیاء کی نقل ہے، صحابہ کی نقل ہے، انبیاء کی نقل ہے۔ میرے مالک آپ تو نقل پر بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی نقل کی تھی، آپ نے ان کے دلوں کو ایمان سے بھرپور کر دیا، ان کو ایمان کی نعمت عطا فرما دی۔ ہم تو آپ کے محبوب کی نقل کر رہے ہیں، آپ کے محبوب کے صحابہ و اولیاء کی نقل کر رہے ہیں۔ اے اللہ بھیس تو ہم نے ویسا معروف تو بنا دیا، اے اللہ مودی کی طرح مانگنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اے اللہ کرم فرمائیے، ہماری نقل قبول کر لیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ زندگی گزر گئی گناہ کرتے کرتے، مہلت تھوڑی ہے، زندگی کا سفر تھوڑا باقی ہے، زیادہ ہم گزار چکے۔ اے اللہ کیا پوری زندگی اسی کے عالم میں گزر جائے گی؟ اے اللہ یہ دل ایسے ہی مردہ رہے گا؟ میرے اللہ مرنے سے پہلے دل کو زندہ کر دیجئے، اے اللہ اپنا بنا لیجئے، نفس و شیطان سے جان چھڑوا دیجئے، دنیا کی محبت سے جان چھڑوا دیجئے۔ اے اللہ اپنی محبت کا نور عطا فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے، رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس پورے شہر کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں
مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اے اللہ اپنے گھروں میں ہیں جہاں پر بھی ہیں، اے اللہ ہم ان سب کے لیے ہی مانگتے ہیں، ان سب کو ان دعاؤں میں شامل کر لیجئے، اے اللہ اپنی طرف متوجہ کر لیجئے، اپنا رجوع نصیب فرما دیجئے، اے کریم آقا رحمت کا معاملہ فرما۔ اے مالک اس وقت ہم جانتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے، ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ صبح کے وقت ایمان والے ہوتے ہیں، شام تک کوئی ایسا گناہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں کہ جس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اے اللہ دجل و فریب کا دور ہے، جھوٹ اور مکاری کا دور ہے، میرے مالک ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں آ گئے ہیں، آپ کرم فرما دیجئے، اپنی پناہ میں لے لیجئے، ہمارے ایمانوں کو بچا دیجئے، ہمارے بچوں کے ایمانوں کو بچا دیجئے، ہمارے گھر والوں کے ایمان کو بچا دیجئے، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچا دیجئے، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں مسجدوں سے جوڑ دیجئے، قرآن سے جوڑ دیجئے، اولیاء اللہ سے جوڑ دیجئے، اے اللہ اپنی ذات سے جوڑ دیجئے، اپنے محبوب کی سنت سے جوڑ دیجئے، اے اللہ دین اسلام کے ساتھ جوڑ دیجئے، پروردگار عالم کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں انٹرنیٹ کے فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ اس کے غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرما، سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرما، ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ بنا، اے اللہ شیطان نے آج ہماری تنہائیوں کو ناپاک کر دیا، اے اللہ وہ ڈاکو بن کر ہماری تنہائیوں میں گھس گیا، اے میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری جلوت کو بھی پاکیزہ بنا، ہماری خلوت کو بھی پاکیزہ بنا، اے اللہ ہمیں کھلے گناہوں سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما، چھپے ہوئے گناہوں سے بھی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو یقین کے اندر کمی ہے اس کو دور فرما، اے اللہ جو فکر کی کجی ہے اس کو دور فرما، ارتداد سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کے لٹیروں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ انسان کی شکل میں جو شیطان ہیں ان شیطانوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ اے اللہ اس ملک کے اندر امن کو عام فرما، مسلمانوں کو امن اور سکون کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ دین اسلام کا نمائندہ بن کر یہاں پر رہنے کی توفیق عطا فرما، دین کا داعی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، پوری دنیا میں امن کو عام فرما، عافیت کو عام فرما، اے اللہ ہر طرح کے فساد سے محفوظ فرما، آفات سے محفوظ فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ جسمانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے والدین، عزیز اقارب، رشتہ دار، دوست احباب اور کچھ ایسے ہمارے دوست جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان کے آنے سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، میرے مالک آپ ہی نے ہمیں مہلت عطا فرمائی، آپ نے ہمیں زندگی میں پھر ایک دفعہ رمضان عطا کر دیا، ہم نہیں جانتے کہ اس کے بعد ہماری زندگی میں رمضان ہوگا کہ نہیں ہوگا، اے اللہ اسی رمضان کو آج ہی یہ دن کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے، ہماری توبہ کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ گناہوں سے ہماری جان چھڑوا دیجئے، ہمیں تقویٰ عطا فرما دیجئے، اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ اس مسجد کو بھی قیامت تک کے لیے نیک اور متقی لوگوں سے آباد فرما، صدر مفتی صاحب جس طرح جانفشانی کے ساتھ محنت فرما رہے ہیں اور جس طرح محبت کے ساتھ اور خیرخواہی کے ساتھ شفقت کے ساتھ ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی کاوشوں کو قبول فرما، ان کے درد دل کو قبول فرما، اے اللہ ان کے دل کے اندر پروردگار عالم ویسی ہی شفقت ہے جیسی ایک باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے شفقت ہوتی ہے، اے اللہ یہ مقتدیوں کے حق میں باپ ہی کی طرح ہیں، اے اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ عافیت کے ساتھ دراز فرما، اے اللہ اس مرکز کو مرکز ہدایت بنا، مرکز علم و معرفت بنا، اور یا اللہ اس یہاں سے امن کی اور سکون کی اور خیر کی ہوائیں پورے امریکہ کے اندر پھیلا، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Inshallah 12 o'clock we will have Qiyamul Layl. Then all young Hufaz inshallah they will lead 2 rakat, and when everybody is done inshallah then we will have dua inshallah. Inshallah jazakallah khair. Inshallah 5-10 minutes you can take a break inshallah. Jazakallah khairan. Today very important night inshallah 21st we have to be stay inshallah.